الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج اس عظیم المرتبہ شخصیت کی تعزیتی مجلس میں ہم سب جمع ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا وسیلہ اس کو بنایا کام 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 اور بس تھوڑا سا آرام. اللہ نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی اور مختصر وقت میں وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دے گئے اور نہ جانے کتنے دلوں کو غمزدہ افسردہ آنکھوں کو بندیدہ چھوڑ کر چلے گئے. بقول شاعر کی ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو بس سوتے ہی رہ جائیں گے. زندگی جب تک رہی سونا آرام کرنا بقدر ضرورت ہی رکھا، آرام کام کو آرام پر ترجیح دی اور اب باقی اہل دنیا کو، محبت کرنے والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے متوسلین کو روتا ہوا چھوڑ کر اور ہمیشہ کے لیے وہ سو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک جنازے کا گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وجب. ایک اور جنازے کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا وجب. وہی بات آپ نے فرمائی. دو جنازے گزر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں وجب وجب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار انتم شہداء اللہ فی الارض. جنازوں کے گزر جانے کے بعد خیر کے ساتھ جن کا تم تذکرہ کرو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے. تم زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو. یہ وقت وہ ہے ابھی متعلقین کے جذبات قابو میں نہیں ہیں، حواس اب تک گم ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، دھیرے دھیرے صبر آ جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے. ایک آواز سنائی دی لیکن کہنے والا کون ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. آواز تھی السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت وخلقا من کل حادث وترکا من کل فاحش فباللہ فاتقوا وإیاہ فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علی رضی اللہ عنہ اتدرون من هذا؟ هو الخضر علیہ السلام. جو ہی آپ کا وصال ہوا ظاہر ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ تھا. جب روح کائنات کی گویا دنیا سے نکل رہی تھی، یہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ تھا. امت کو تسلی دینی تھی، اس لیے ایک آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تم سب کے لیے مصیبت کا سامان ہے اور دنیا میں جو فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا کچھ نہ کچھ بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور موجود ہوتا ہے. جو فوت ہو جائے اس کے تدارک کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سو تم اللہ کے واسطے سے ہی اللہ سے ڈرو، اللہ سے امیدوار رہو. اصل مصیبت زدہ تو وہ ہے کہ جس کو ثواب سے محروم کر دیا گیا ہو. مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے
اور یہ تو اتنا زبردست حادثہ پیش آیا کہ اس حادثے کے بعد ہر ایک پریشان اور غمزدہ، اللہ کے کیا راز ہیں اس میں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ اس امت کو اور امت کے ان خدام کو اللہ لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ان کا کوئی نہ کوئی بدل ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ ایک دو بات کہہ کر کے میں صرف اپنی خدمت میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اہل مدارس یہاں تشریف فرما ہے، اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، طلباء ہیں، بہت سے وہ ہیں کہ جو آئندہ امت کی ذمہ داری اور مسئولیت ان کے حوالے ہوگی۔ حضرت ایک مرتبہ کہ متعدد مرتبہ دارالعلوم پوکرن تشریف لائے، ایک مرتبہ بڑی طویل مجلس حضرت کی ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا۔ رات میں تقریباً 2:15 بجے تک وہ مجلس چل رہی تھی۔ اس میں حضرت نے اپنی زندگی سے متعلق ایک بات بیان فرمائی۔ مفتی محمود صاحب سیدہ رجوع ابھی اس ادارے کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا کہ جب میں جامعہ کو قائم کر رہا تھا تو میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول ہشتگانہ ہیں، ان اصول ہشتگانہ کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دیوبند گیا، اور حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامین، ان سے میں نے درخواست کی کہ اداروں کے چلانے کا اصل ہنر تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ یہ فکر بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ مروجہ جو مدارس کا نظام ہے وہ انہی کے ذہن پر القاء ہوا، اور انہوں نے ان اداروں کے چلانے کے لیے 8 اصول مرتب فرمائے ہیں۔ یہ 8 اصول مجھے سمجھا دی حضرت مولانا نور عالم خلیل الامین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حضرت قاری صاحب تھے، اور اصول ہشتگانہ کو سبق کے طور پر ایک ایک اصل کو پڑھا، سمجھا، اچھی طریقے سے اس کی تشریح حاصل کی، یہاں تشریف لے آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ وہ ادیب تھے، ایک محدث کی زبان سے بھی مجھے اس کی تشریح سمجھنی چاہیے۔ پھر میں دوبارہ گیا، حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ترانہ دارالعلوم جن کی طرف منسوب ہے، میں ان کے پاس میں گیا، ان سے میں نے درخواست کی، انہوں نے مجھے اصول ہشتگانہ سمجھائے، پڑھائے۔ یہ ذمہ داریوں کا حد درجہ احساس تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں بزرگوں کی ڈگر سے نہ ہٹوں، انہی جڑوں پر قائم رہوں، البتہ زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تجدد اس میں آتا رہے۔ لفظ جو ان کی زبان پر ہوتا تھا کہ ہمیں رہنا تو اپنی جڑوں پر ہی ہے، البتہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت کی جو اور چند باتیں ہیں، ان میں فرد نمازی، ملن ساری، رحم دلی، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام اداروں کو، دینی تحریکوں کو اپنا سمجھتے تھے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، کام کرنے والے جہاں ہوتے تھے ان کو وہ اپنے سینوں سے لگایا کرتے تھے، اور کام سے خوش ہوتے تھے، کام کے آدمی تھے تو کام سے خوش ہوتے تھے۔ یہ جامعۃ القرات کفلیتا ہے، جامعۃ القرات یا امن انگلش میڈیم اسکول ہو، یا اسی طریقے سے ان کا گاڑی ہاسپٹل ہو، یہ 3 بڑے نمونے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے کہ کام کرنے کا یہ نہج ہوتا ہے، کام کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب ان کے جانے کے بعد ہمیں مل جل کر کے ان کی اس وراثت کو سنبھالنا بھی ہے، ان کے سلسلوں کو آگے بھی بڑھانا ہے، اور سمجھ کر کے کہ زندگی میں جو ان کے نقوش ہیں، ان کے نقوش پر ہم کس طریقے سے قائم رہ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں انہوں نے اپنے تلامذہ، اپنے چاہنے والوں، اپنے تربیت یافتگان کا ایک طویل سلسلہ چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو کام کی شروعات حضرت قاری صاحب نے کی ہے، وہ کام کبھی رکے گا نہیں، وہ کام چلتا ہی رہے گا۔ بقول شاعر کی، بجھنے سے پہلے پہلے جلائے کئی چراغ، جاری ہے روشنی کا سفر میرے بعد۔ تو جو چراغ انہوں نے روشن کیا ہے جامعہ کی شکل میں، اور اپنے ان اولاد کی شکل میں، معنوی اولاد کی شکل میں،
इंशाअल्लाह नज़ीर ये चराग, इसकी लो हमेशा कायम रहेगी और इस शमा की रोशनी हमेशा लोगों को मुनव्वर करती रहेगी, अहले दुनिया को मुनव्वर करती रहेगी। और उनके जो जाने के बाद में इंशाअल्लाह उनके फर्जंदगान में से, उनकी औलाद में से हज़रत मौलाना यूसुफ साहब हैं, दीगर हजरात हैं, दीगर साहबजादगान हैं, तो ये निअमत खलक़ व निअमत सलफ़ का हकीकी मिसदाक़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ साबित होंगे। मैं अपनी तरफ से और हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अमीन साहब फिदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, दारुल पोखरण के मुफ़्ती व शेखुल हदीस हैं, मैं उनकी तरफ से हज़रत मुफ्ती अब्बास साहब दामद बरकातहुम उस्तादुल असातिज़ा, उनकी खिदमत में हज़रत मौलाना यूसुफ इस्माइल बिस्मिल्लाह साहब, उनके तमाम बरादरान, यहाँ के असातिज़ा, तलबा, अमन इंग्लिश मीडियम के स्टाफ, गार्डी हॉस्पिटल और जहाँ जहाँ ये जो मानवी औलादें हैं दुनिया भर में जो उनके फैज़ याफ्तागान हैं, मैं सबकी खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। और हम ये यकीन दिलाते हैं जामिया को, उनके औलाद और अफ़राद को कि हज़रत की ज़िंदगी में जो हमें यहाँ से वाबस्तगी रही, मोहब्बत रही, ताल्लुक़ रहा, इंशाअल्लाह हमारी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम उस ताल्लुक़ को, उस मोहब्बत को निभाते रहेंगे और आपसे जो ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ताल्लुक़ बरक़रार से कायम रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.